بھائی اپنے دلوں اور دماغ سے یہ عقیدے کو نکال دیں کہ صدام کوئی مرد مجاہد تھا، صدام ملحد تھا، کبیر کا مذہب پوری زندگی میں کبھی مسجد میں باجماعت نماز اس نے نہیں پڑھی، کبھی اس نے حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا، بلکہ آپ دیکھیں 1990 کے اندر کویت پر جب حملہ کیا، کویت کون سا ملک تھا؟ کویت میں کون رہتے تھے؟ یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، کافر رہتے تھے، مشرک رہتے تھے، نصارا کون رہتے تھے؟ کویت میں ہمارے بھائی رہتے تھے، کویت میں عراق سے رشتہ رکھنے والے، بصرہ سے رشتہ رکھنے والے، رشتہ داری رکھنے والے مسلمان رہتے تھے۔ کویت کے چشموں کو آگ لگا کر اسلامی مملکت کو نقصان پہنچایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ جہاد کے لیے جائیں، درخت کو نہ کاٹیں، کھیتوں کو اجاڑے نہیں۔ جس اسلام کی یہ تاریخ ہو کہ درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا کہ کوئی آدمی اس میں سایہ لے سکے، کوئی آدمی اس کے پھل کو کھا سکے، اس میں کویت کے تیل کے چشموں کو جان بوجھ کر آگ لگائی اور اربوں ڈالر کا نقصان کسے پہنچایا؟ اسلام سے محبت رکھنے والے اسلامی کنٹری کو نقصان پہنچاتے، اسلام سے محبت رکھنے والے کویت سے بچنے والے کافر تھے، کویت سے بچنے والے کس مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، بمباری کر کر اسکٹ میزائل کو ڈال کر اس نے اس قیمتی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ پھر کویت کے اندر اس نے ملٹری کو بھیج کر اس نے یہ کہا کہ کویت کسی زمانے میں عراق کا ایک حصہ تھا، میں کویت کا قبضہ کرنے کے بعد عرب حکمرانوں کو سبق سکھاؤں گا۔ آج میرے بھائی پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی اور یہودی ایک ہے۔ میرے بھائی پھر سے بات نکال دوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب علی سلام، اے لوگوں عربوں سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے، فإنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنۃ عربی، لوگوں جنتیوں کی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، میں عربی ہوں، اس لیے عربیوں سے نفرت نہ کرنا، عربیوں کے تعلق سے دل میں بدگمانی نہ پیدا کرنا۔ صدام کے ماننے والے اور صدام کی جماعت نے پوری دنیا کے اندر یہ فضا قائم کی اور یہ ماحول بنایا کہ سعودیوں نے یہودیوں کی مدد لی، سعودی اور یہودی ایک ہیں۔ اسی شہر میں میرے سے چھوٹے میدان کے اندر یہ رضاکاریوں نے، بریلویوں نے ایک کانفرنس قائم کی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ سعودی اور یہودی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں، اگر تاریخ کو آپ جانتے ہیں، آپ اگر جنگوں کی خبریں پڑھنے والے ہیں اور جنگوں کی حقیقت اور جنگوں کی تحقیق جانے والے ہیں، کویت پر جب اس نے صدام حسین نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد نہ صرف اس نے یہ بات کہی کہ کویت کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، اس نے یہ کہا کہ مکہ اور مدینہ کو بھی میں اپنے قبضے میں کر لوں گا اور تمہیں سبق سکھاؤں گا اور میں بتاؤں گا عرب کی حکمرانی کیا ہوتی ہے، عرب کی بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ یہ جملے اس نے کہے۔ ظاہر سی بات ہے، بتلائیے آپ کے گھر پر حملہ ہونے والا ہو، آپ کے کھیت پر حملہ ہونے والا ہو، آپ کی مسجد پر حملہ ہونے والا ہو، آپ کے ادارے پر حملہ ہونے والا ہو، تو آپ سیکورٹی کے لیے غیروں سے مدد لیتے نہیں لیتے؟ اب یہ سوال یہ کہ اہل عرب نے یہود و نصارا کی مدد لی، کیا شریعت کے اندر ایسی مدد لینا جائز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہود و نصارا سے مدد لی ہے۔ عبداللہ ابن عریقت ایک یہودی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد لی، بعض مشرکوں سے مدد لی۔ کیا کیا جاتا؟ کبھی خواب میں بھی شاہ پہلے نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی اسلام کا نام لیوا، اسلامی مملکت کا جاویدار کعبۃ اللہ پر حملے کی بات کرے گا، مدینے پر چڑھائی کی بات کرے گا، روضہ مطہرہ کی جالی کو توڑنے کی بات کرے گا۔ میرے بھائی سعودیوں کو گالی نہ دو، وہ حاجیوں کے مہمان میزبان ہے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہے، وہ زمزم کے پلانے والے ساتھی ہیں، وہ نبی کے روضے کے محافظ ہیں، وہ مسجد نبوی کے خادم ہیں۔ انہوں نے آ کر پوری دنیا میں قرآن کے رسم الخط کو عام کیا، انہوں نے آ کر پوری دنیا میں توحید کے علم کو بلند کیا۔ یہ ملعون مردود صدام حسین تھا جس نے مجبور کیا اہل عرب کو کہ وہ یہودیوں سے مدد لے، امریکہ سے مدد لے۔ جب اس نے مکے اور مدینے پر چڑھائی کی بات کی تو شاہ فیض نے امریکہ کو فون کیا، وہاں کے ڈیفینس سے مدد طلب کی۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینس نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی طاقتور فوج نہیں تھی، اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے مکے پر کوئی ابراہا آج کا ابراہا حملہ کرے گا، ہمارے مدینے پر موجودہ ابراہا صدام حسین کی شکل میں حملہ
حملہ کرے گا میں ہوتا، آپ ہوتے، یہی کام کرتے جو مکے کے لوگوں نے کیا، جو مدینے کے لوگوں نے کیا۔ مکے کی حفاظت کرنا، مدینے کی حفاظت کرنا، عرب کی حفاظت کرنا اور ملک کی حفاظت کرنا اس بادشاہ کی ذمہ داری تھی۔ سیکورٹی مضبوط نہیں تھی، انہوں نے صرف بات چیت کی، لیکن کم وقت یہ یہود، یہ نصارہ، یہ عیسائی اسلام اور مسلمانوں کے پکے کٹر دشمن اسی چیز کو چاہ رہے تھے اور اسی کو چاہتے ہوئے انہوں نے صدام کو بڑا بنایا تھا کویت پر حملہ کرنے کے لیے، صدام کو بڑا بنایا تھا مکے پر حملہ کرنے کی بات کرنے کے لیے، صدام کو بڑا بنایا تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ صدام کوئی نیند پاگل نہیں تھا، صدام ایک جنگ کا ہوش مند انسان، بار بار جنگ کرنے والا ایک عقل مند سے بہتر تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا کہ کویت پر حملہ کر کر وہ جنگ کے انجام کو نہ جانے، وہ جنگ کے انجام کو جانتا تھا۔ امریکہ نے اس کو جو ہے استعمال کیا، کہا کہ کویت پر چڑھائی کر اور کویت پر حملہ کر اور ہم تجھے پیچھے سے انعامات سے نوازیں گے، تجھے سیکورٹی دیں گے، تجھے حفاظت دیں گے اور تیری حکومت کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ یہاں اس نے کویت پر چڑھائی کی اور یہاں دوہری چال چلتے ہوئے امریکہ کی یہود و نصارہ کی فوج اور اسرائیل کی فوج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس سرزمین عرب سے سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے لوگوں جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ اسی صدام حسین کی وجہ سے مجبور ہو کر یہود و نصارہ اور اسرائیل کی ٹکڑیوں کو فوجیوں کے شکل میں اور تحفظ دینے والی قوم کی شکل میں سرزمین عرب کے اندر لانا پڑا، ورنہ شاہ فہد کا کوئی ارادہ نہیں تھا عراق سے مقابلہ کرنے کا، عراق سے چڑھائی کرنے کا۔ اہل عرب نے جو یہود و نصارہ کی فوجیوں کو بلایا اس لیے نہیں بلایا کہ اسے عراق سے لڑائی کرنا ہے، بلکہ مکے کی حفاظت کے لیے بلایا، مدینے کی حفاظت کے لیے بلایا، لیکن وہ لابی چل رہی تھی دوہری چال کی۔ یہاں صدام حسین کو بلایا گیا اور یہاں آ کر فوجیوں نے قبضہ جما لیا۔ آج صدام کا خطرہ نہیں رہا، آج القاعدہ کا خطرہ نہیں رہا، آج اسرائیل کا خطرہ نہیں رہا۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر خون کی طرح اور ایک کھٹپل کی طرح بیٹھ کر چوس رہا ہے، جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہ شہر جس کے پاس کل کبھی 10 گاڑیاں ہوتی تھی اور 20 خالی اور 10 ڈرائیور ہوتے تھے، 2-4 کمپنیوں کا مالک ہوتا تھا۔ آپ حج کو جا کر دیکھیں، آپ مدینے میں دیکھیں کہ شہر 3 ریال کے سفر کے لیے مسافر کی چھٹی پکڑتا ہے کہ ہاں حبیبی میرے گاڑی میں بیٹھ جا۔ آج شہروں کی اقتصادی حالت، اکنامک پالیسی اگر کسی نے کمزور کی ہے میرے بھائی یہ سلا جاتا ہے صدام حسین کو، جس نے مجبور کیا انگریزی ملٹری کو عرب کی سرزمین میں اتارنے کے لیے، اور یہ پوری لٹیروں کی طرح یہ بیٹھ گئے۔ وہ خنزیر جس کو حرام کیا گیا، وہ کتا جس کو حرام کیا گیا، وہ شراب جس کو حرام کیا گیا، آج وہ کتے کو اپنے علاقے میں کھاتے ہیں، وہ سور کو کھا رہے ہیں، وہ شراب کو پی رہے ہیں، وہ زنائیں کر رہے ہیں۔ مجبور کیا میرے بھائی صدام حسین نے۔ اگر صدام کویت پر چڑھائی نہ کرتا، صدام مکے اور مدینے پر حملے کی بات نہ کرتا، خدا کی قسم آج پوری دنیا میں جیسے اہل عرب مسجدوں کو تعمیر کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، انشاءاللہ وہ مدد کا سلسلہ جاری رہتا۔ عرب کی اسلامی پالیسی کو کمزور کیا ہے، اسی مرد مجاہد جس کو آپ کہتے ہیں، اسی مرد مجاہد نے کمزور کیا۔ جنگوں کے انجام کو جاننے کے باوجود اس نے جان سے بوجھتے 8 سال تک ایران سے لڑائی کرتا رہا۔ امریکہ عراق کے رگ و ریشے سے واقف ہو گیا، اس کے خون کے دریا کو چوس کر پی لیا، حتیٰ کہ جب یہ ایران سے لڑائی کر رہا تھا تو ایران چونکہ عرب کا مخالف تھا، اس لیے عربی ممالک نے اور کویت نے عراق کی بھرپور مدد کی، اور جب لڑائی ختم ہوئی 75 ملین ڈالر کا یہ مقروض ہو چکا تھا، یہ قرضدار ہو چکا تھا۔ اس لیے خلیجی ممالک نے دیکھا اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں، کیمیکل بھی نہیں، ناکا توڑ لیا۔ امریکہ نے ایسی سازش کی کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان دراڑ پڑ گئی، اور جب امریکہ نے دیکھا کہ ایران اب تنے تنہا ہو گیا ہے،
اس کا رشتہ کویت سے لڑائی کی وجہ سے عرب سے کٹ گیا ہے، خلیجی ممالک سے کٹ گیا ہے، اسرائیل سے دشمنی ہو لیا ہے، تو اب اس نے کیمیکل کے نام پر، زہریلی گیس کے نام پر، صدام کے نام پر اس نے عراق پر لڑائی کی، اس نے عراق پر وار کیا، عراق کو ماتحت کر لیا اور صدام حسین کو گرفتار کر لیا۔ یاد رکھے میرے بھائی کہ اسلام کی تاریخ کے اندر ذلت نہیں ہے، رسوائی نہیں ہے۔ یہودی لابی، عیسائی لابی نے کام کیا کہ صدام کی جیت کو مسلمانوں کی جیت بتایا گیا، ہماری جیت صدام سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس ملک کا ایک پیالہ اس نے نہیں بنایا، ایک پارٹی نہیں بنائی، ساری زندگی جنگ کے اندر لڑائی کرتا رہا۔ جو لوگ زیارت مقدسہ کے لیے جاتے ہیں، کسٹم کے اندر جب چیکنگ کی جاتی ہے، کسٹم آفیسر کا جب تصور آتا ہے تو جن کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں وہ ماں باپ چاہیں گے کہ میری بیٹی کا شوہر کوئی کسٹم آفیسر ہو، لیکن جب عراق کے کسٹم آفیسر کی بات آئے گی تو لوگ توبہ کریں گے، کسٹم آفیسر کو اپنا داماد بنانے کے بجائے مؤذن کو اپنا داماد بنا لے، یا کسی محتاج کے ہسپتال کو اپنا داماد بنا لے۔ اکنامی پالیسی اور عراق کی معاشی حالت کو اتنا خراب کر دیا ہے۔ آپ کبھی زیارت مقدسہ کے لیے جائے عراق کی سرزمین میں، کسٹم آفیسر ایک ایک بچوں کی بنیاد کے لیے بھیک مانگتے ہوئے طلب مانگیں گے۔ آپ پوچھیں آپ کیوں بنیاد بھیک مانگتے ہیں، کیا آپ کو تنخواہ نہیں ملتی؟ تو کہتے ہیں برسوں ہو گئے عراق کے روپیے کو دیکھے ہوئے ہمیں تنخواہ ہی نہیں ملتی۔ کویت کی لڑائی کے خاتمے کے بعد آپ نے ٹی وی میں اور اخبار کے اندر منظر دیکھا ہوگا، ہزاروں عراقی فوجی سڑکوں کے اندر، لاریوں کے اندر بھر بھر کر امریکہ کے کیمپوں میں جا رہے ہیں، جن کے جوتے کٹے ہوئے ہیں، جن کے یونیفارم برے حال ہیں۔ ان فوجیوں سے انٹرویو لیا گیا، چاہتے تو بھاگ سکتے تھے، چاہتے تو ورزی بدل سکتے تھے، چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ اس عراقی فوجی نے جواب دیا ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا، کھانا نہیں دیا جا رہا تھا، تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی، ہماری تربیت نہیں کی جا رہی تھی۔ ہم نے یہ سوچا کہ صدام کی ماتحتی میں فوجی رہنے سے بہتر تمہاری صحیح زندگی ہم گزار لیں، اسی لیے جان بوجھ کر ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوتے رہے۔ بہرحال آج دنیا والے جو صدام کی گرفتاری پر جنہوں نے پٹاخے اڑائے، جنہوں نے مٹھائیاں کھائی، جنہوں نے خوشیاں کی، جنہوں نے خوشی کے پرچم لہرائے، ان کو کہہ دو صدام تمہارا بھائی ہے، صدام تمہارے خاندان کا آدمی ہے، صدام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صدام کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کہ اس کی کامیابی مسلمانوں کی کامیابی اور اس کی ذلت مسلمانوں کی ذلت، اللہ نے مسلمانوں کی تاریخ کو، مسلمانوں کی تقدیر کو ایک قمیص سے نہیں باندھ رکھا ہے۔ کہہ دو پٹاخہ اڑانے والوں سے، کہہ دو مٹھائیاں کھانے والوں سے، کہہ دو خوشی کے پرچم لہرانے والوں سے، اور لہراؤ بھائی تمہارا بھائی گرفتار ہو گیا، تمہارا بھائی ذلیل ہو گیا، تمہارا بھائی رسوا ہو گیا۔ اسامہ ہمارا بھائی ہے، طالبان ہمارے بھائی ہے، ملا عمر ہمارے بھائی ہے، شہید ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہود و نصارہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کر پیش نہیں کریں گے۔ جب یہی ملٹری والوں نے، یہود و نصارہ نے، امریکہ کے لابی نے افغانستان کے پہاڑیوں میں ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ یہ قبر اسامہ بن لادن کی ہے، 8 دنوں کے اندر اسامہ بن لادن نے ایک ٹیگ جاری کیا، وہ ملعون، وہ مردود، جب تک تیرے فرق کے نہ اڑا دوں گا، تیری حکومت کے غرور کو خاک میں نہ ملا دوں گا، خداوند قدوس مجھے موت نہیں دے سکتا۔ یہ مرد مجاہد تھا جس نے دنیا والوں کو للکارا، جس نے امریکہ سے لڑائی لی، لڑ رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، اور قیامت تک اس کی جماعت رسوا کرتی رہے گی۔ صدام حسین اسلامی حامی نہیں تھا، مکے پر چڑھائی کرنے والا، مدینے پر چڑھائی کرنے والا، اسلامی مملکت کے شہر کے کنوں کو آگ لگانے والا۔ میرے بھائی کیا وہ اسلام کا حامی ہو سکتا ہے؟ اپنے ملک کی رعایا کو ننگی کرنے والا، بھوکی رکھنے والا، بے سہارا رکھنے والا، کروڑوں کی ڈالر کی آمدنی کے باوجود ذلت و رسوائی سے دو چار کرنے والا اسلام کا حامی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر اسلامی ہیرو سمجھا ہے یہ غلط ہے، وہ کافرانہ ہیرو ہو سکتا ہے، اسلام کے سامنے زیرو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک مسجد بنی ہو تو بتا دیں، ایک مدرسہ بنا ہو تو بتا دیں، ایک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا ہو تو بتا دیں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ 8 مہینے چھپنے کے بعد داڑھی رکھی اس نے،
لوگوں نے کہا کم سے کم آخری زندگی میں سنت کا پابند ہو گیا، منبر رسول پر خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ اگر وہ موت سے پہلے بھی سنت کے نام پر داڑھی رکھ لیتا، خداوند قدوس کی قسم یہودیت کا شکنجے میں وہ گرفتار نہ ہوتا، اللہ اس کی سنت کی برکت کے سبزے میں اس کی حفاظت کر لیتا۔ چور چھپتے ہوئے، غدار غداری کرتے ہوئے اور ظالم مظلوم کی آہوں کی لپیٹ میں زندہ خبر کے اندر جہاں چوہے پھر رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ایک ظالم کو خبر کے اندر سلا دیا تاکہ لوگوں کو بتا دے متکبرو تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے، ظالموں تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ BHP والے، بجرنگ دل والے، RSS والے اگر ہمیں ایک پہنچائے، ہمارے دلوں کو دکھ پہنچائے، دیکھو تمہارے ہیرو کو کیا ہو گیا، ہم کہیں گے یہ تمہارا ہیرو تھا، یہ ظالم تھا، یہ ظالموں کا ہیرو تھا جس نے اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیا اور تم کرناٹک کی سرزمین کو گجرات کی سرزمین بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو، بنگلور کے لوگوں کو، بنگلور کے ہندوؤں کو ہیرو بتا رہے ہو، گجرات کے ہیروؤں کی طرح تم بھی ایک صدام کی طرح، قارون کی طرح، فرعون کی طرح موت سے پہلے خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اپنے انجام کو دیکھ لو گے، تم وہ انجام کو دیکھ لو گے کہ گجرات کی سرزمین میں عورتوں کی آبرو لوٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے، گھروں کو جلا کر ختم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، مسجدوں کو مسمار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پوچھو ان ہندوتوا کے سبق دینے والوں کو، ہندوتوا کے لہر پھیلانے والوں کو، ہندوتوا کے نمبرداروں کو کہ تمہاری کون سی مذہبی کتاب ہے کہ عزت کے لوٹنے والا ہیرو ہے، مسجدوں کا مسمار کرنے والا ہیرو ہے، گھروں کو جلا کر ختم کرنے والا ہیرو ہے، 20 فیبری کے اندر 32 افراد کا قتل عام کرنے والا ہیرو ہے، حاملہ کے پیٹ کو چاک کر کر بچے کو میزے پر اٹھا کر جو ہے چیرنے والا ہیرو ہے۔ پوچھو ان مذہب کے ٹھیکے داروں سے، ان ہندوتوا کے علمبرداروں سے کہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے گجرات کے لوگوں کی طرح ہیرو بنو، تو ان ہیرو کو جان لینا چاہیے کہ تمہارا باپ ہیرو صدام جو 32 شہروں کا مالک تھا اور دنیا کا 1 نمبر کا سب سے بڑا مالدار تھا، آج دانے دانے کا محتاج ہو گیا۔ جو جیل کی سلاخیں اس نے دوسروں کے لیے بنائی، آج خود اس کا جو ہے قیدی بن گیا۔ لوگوں آج جو کوٹا تم نے مسلمانوں کے لیے بنایا، جو تالا تم نے مسلمانوں کے لیے بنایا، جو قانون اور جو سلاخیں تم نے مسلمانوں کے لیے بنائی، انشاءاللہ یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ کوٹا تم پر لاگو کیا جائے گا اور یہ اٹانا تم پر لاگو کیا جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمان جنرل ہوگا، ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمان پارلیمنٹ پر کلمہ طیبہ کا جھنڈا لہرائے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر 2 بینچیں ہوگی، ایک میں قرآن لگا ہوگا اور ایک میں حدیث ہوگا، تم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر چڈی پہن کر زنار باندھ کر گجرات کے ظالموں کی شکل میں پیش کیے جاؤ گے، اور ایک ملا آئے گا جو کہے گا کہ تمہیں گجرات میں تم نے جو ظلم اور تشدد بپا کیا، اسی طریقے سے تمہارے پر ظلم اور تشدد بپا کیا جائے، تمہاری آنکھوں کو نکال دیا جائے، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، تمہاری شرمگاہ کو کاٹ دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے۔ تاریخ دوہرائے گی اور تاریخ کے دہرانے میں دیر نہیں لگتی۔ 8 مہینے میں تو حمل بھی پورا نہیں ہوتا، بچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ 8 مہینے پہلے صدام کا جو قبض ہوا تھا، 8 مہینوں کے بعد صدام جس کوٹری کے اندر انگریزوں کے سامنے اپنے دانت دکھاتا ہوا مجبور اور زیور دکھائی دے رہا ہے، جیسے کسی ہائی وے کے اندر ایک بندریا ایک بندر کے جوئے دیکھتی ہے، اس طریقے سے گینے ٹیسٹ کے اندر اس کے بالوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ خدا ایسی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم اور تشدد کی شکتی میں پچھلے سے بھی حفاظت فرمائے اور ظلم کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین واقعان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایمانیات کے لیے جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان بالغیب لے آئیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کو دکھانے کا مطالبہ نہ کریں، یعنی کوئی شخص یوں نہ کہے کہ اے اللہ جب تک تو میرے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا اس وقت تک میں کچھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ رسول کو دیکھا نہیں، رسول پر ایمان لے آئے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں پر ایمان لے آئے۔
جنت کو دیکھا نہیں جنت پر ایمان لے آئے، جہنم کو دیکھا نہیں جہنم پر ایمان لے آئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کی سب سے بڑی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لے آتے ہیں، اور وہ ایمان بالغیب اتنا یقینی ہوتا ہے، اتنا یقینی ہوتا ہے جیسے گویا آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز شک اور شبہ ہو اس میں، لیکن غیب کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کلمہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے، جس کو انگریزی میں آئی وٹنس کہا جاتا ہے، آنکھوں کی شہادت، آنکھوں کی گواہی۔ ایک آدمی عدالت میں، کورٹ میں جا کر یوں کہے کہ جج صاحب میں نے اس قاتل کو دیکھا ہے قتل کرتے ہوئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قاتل ہے، اور جج یوں پوچھے کہ تم فلاں وقت فلاں دن جب قتل ہو رہا تھا کہاں تھے، اور تو جواب میں دے کہ صاحب میں سفر میں گیا ہوا تھا، تو لوگ تالیاں ماریں گے، ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ موقع واردات پر چشمدید گواہ نہیں اور پھر بھی گواہی دے رہا ہے، نہ جج ایسی گواہی کو قبول کرے گا، نہ لوگ اس کی شہادت کو تسلیم کریں گے۔ گواہی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے اقرار کرنا، لیکن جو چیز آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے اقرار کرنے کے لیے جو جملہ اور جو لفظ ہے، وہ لفظ اللہ نے اپنے ایمان کے لیے استعمال فرمایا اور اپنے نبی کے ایمان کے لیے استعمال فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں شک اور شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے وجود کے بارے میں ہم اس سے زیادہ یقینی طور پر گواہی دیتے۔ اور ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کا زمانہ پایا نہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے وجود کے بارے میں اور نبی پر ایمان کے بارے میں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ ہم یقین کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ یقین کرنے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا انسان کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں ہے۔ عرش کو دیکھا نہیں دیکھا ماننا پڑے گا، اللہ کا عرش ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں ماننا پڑے گا، پل صراط کو دیکھا نہیں ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کا ذائقہ ہر انسان کو عموماً ایک ہی مرتبہ چکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دوہری موت کسی پر آتی ہو، بہت کم نادر واقعہ، کروڑوں اربوں خربوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اکا دکا واقعہ پیش آ جاتا ہو تو آ جاتا ہو، لیکن عام طور پر ایک نفس پر 2 مرتبہ موت نہیں آتی۔ موت کا مزہ اور ذائقہ ہر انسان کو، مرد کو، عورت کو زندگی میں صرف 1 مرتبہ چکھنا ہے، اور جو چکر چلا جاتا ہے نہ تو وہ فون کرتا ہے نہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر موت کا مرحلہ کیسے گزرا، ملک الموت کا استقبال میں نے کیسے کیا، میری روح نکلتے وقت میری کیفیت کیا تھی، میری حالت کیا تھی، کوئی نہیں بتاتا جانے والا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کی پوری کیفیتیں امت کو بتلا دی، اور میں اسی لیے موت کی کیفیت کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے دلوں کا میل صاف کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیے آسمان ہمارے پیروں تلے آ سکتا ہے اور زمین ہمارے سروں کے اوپر چلی جا سکتی ہے، چاند اور سورج اور ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، اور پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑ سکتے ہیں، آگ سمندر میں اور پانی میں لگ سکتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اگر کوئی مسلمان آپ کی بات میں شک کرے، شبہ کرے، دیکھ لیں گے جب قبر میں جائیں گے، دیکھ لیں گے جب ملک الموت آئیں گے، دیکھ لیں گے جب ہماری روح قبض ہوگی، اور اس کے لیے نہ تو کوئی تیاری کرے، نہ تو اس کے لیے کوئی ساز و سامان تیار کرے، بلکہ شک کرے، شبہ کرے. ہم نے مردے کو ایک ہچکی میں بنتا ہوا دیکھا. علماء نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ میت پر یہ بیتتی ہے، مردے پر وہ بیتتی ہے، روح نکلنے یہ تکلیف ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ایک آدمی سو رہا تھا، سوتے سوتے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا، نہ تڑپا، نہ دل بلایا، نہ مصیبتیں آئی. یہ تو حماقت والی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری موت کو ہمیں سمجھانے کے لیے 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ ہم پر نیند کو طاری کرتے ہیں. آپ کے بغل میں آپ کی بیگم صاحبہ سو رہی ہے، آپ کی ماں سو رہی ہے، آپ کے والد محترم سو رہے ہیں. اچانک پسینے سے شرابور ہو کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں فوراً مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، فوراً مجھے کچھ پڑھ کر دم کرو، میرے سامنے یاسین پڑھو. لوگ مذاق اڑائے کہ ابا حضور کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، مجھے ایسے معلوم ہوا گویا میں مر گیا ہوں اور مجھے نہلایا جا رہا ہے اور مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے جنازے میں لٹایا جا رہا ہے. بڑے بڑے اجے ہیں، بڑے بڑے سانپ ہیں، بڑے بڑے بچھو ہیں. تو کیا آپ اپنے ابا کو یہ کہیں گے ابا تیرا دماغ چل گیا، تو پاگل ہو گیا ہے، اسی کمرے میں تو ہے، نہ یہاں سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ جنازہ ہے، نہ کفن ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ کوئی قبرستان کا مندر ہے، تو دیوانہ ہو گیا. کوئی نہیں کہتا ہے ابا ٹھیک ہے ہم آپ کے پسینے کو صاف کریں گے. ایک بغل میں سونے والے انسان پر جو حالتیں بیتتی ہیں اس کا بغل میں سونے والے انسان کو احساس نہیں ہوتا. موت ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے، اس کا احساس آپ کیسے کر پائیں گے سوائے اس کے کہ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو سچ جاننے کے علاوہ اور کوئی کار نہیں. وہ کچھ نہیں بتا سکتا. سونے والا کیونکہ جاگ جاتا ہے اس لیے وہ بتا رہا ہے، مرنے والا آتا نہیں، مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی شہرت کو چھوتے ہیں، اپنی انگلی سے چھوتے ہیں. جیسے ہی وہ ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنے اوپر بیتنے والی حالتوں کو سامنے بیان نہ کرے. شوہر بیوی کے بیان نہ کرے، بیوی کے شوہر کو بیان نہ کرے، اولاد ماں باپ کو بیان نہ کرے. کیوں؟ اگر مرنے والا اپنی حالت بیان کر ڈالے کہ مجھ پر یہ بیت رہی ہے، مجھ پر یہ بیت رہی ہے، تو ایمان غیب پر کہاں ہوا؟ ایمان نبی کی باتوں میں کہا ہوا؟ ایمان کو آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر لانا ہوا. اللہ نے کہا آنکھ سے نہ دیکھ، کان سے نہ سن، نبی نے کہا یقین کر. اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کی روح کو نکالنا ہوتا ہے اس کی زبان پر تالا لگا دیتے ہیں، اس کے دل اور دماغ کو بند کر دیتے ہیں. وہ کتنا بڑا فلاسفہ کیوں نہ ہو، حکیم افلاطون کیوں نہ ہو، چالاک کیوں نہ ہو، لائر کیوں نہ ہو، جج کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، اس کے دماغ کو بند کر دیتے ہیں. دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور زبان پر تالا لگ جاتا ہے. آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو موت کی تیاری کے لیے اور قبر کی تیاری کے لیے پہلے ہی نقشہ بتا دیا. صحیح مرتے وقت انسان پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے اور جسم میں کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نظام ہے کہ روزی کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری ایک طریقے کو دے دی، اناج اگانے کی ذمہ داری ایک طریقے کو دے دی، برسات کی ذمہ داری ایک طریقے کو دے دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ قلمدان ڈپارٹمنٹ الگ الگ طریقوں کے ذمے سونپ دیا تاکہ سلطنت میں، حکومت میں، انتظامی امور میں کس طریقے سے کام کرایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام حکومت سے مخلوق عبرت حاصل کرے.
تو چنانچہ روحیں نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جسے ملک الموت، ملک کے معنی فرشتے کے، اور موت کے معنی موت کا فرشتہ ہے، ان کو دے دی ہے۔ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی، بھائی کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ پاکستان کے اندر اگر آپ کا گزر ہو تو کیا کبھی آپ کے دل میں یہ تمنا نہیں آئی کہ باری تعالیٰ قبر کے منظر کو مجھے دکھلا دے؟ کیا آپ کے